آپس میں سلام کو رواج دینا گویا حسن معاشرت کے بیج بکھیرنے کا عمل ہے، اور پھر سلام صرف جاننے والوں کے لیے نہیں ہے، انجانے اور اجنبی لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یعنی حسن معاشرت پر کاربند معاشرے میں انجانہ آدمی بھی تعلق کے کچھ حقوق کا مطالبہ کرتا ہے۔ انجانہ آدمی بھی گویا انجانہ نہیں رہتا، وہ اس کا نام انجان ہے میرے لیے، لیکن اس کا ہونا جو ہے وہ میرے لیے معروف ہے۔ میں اس کے ہونے کے حقوق ادا کرنے کے لیے اسے گویا جانتا ہوں۔ تو اب جیسے میں نے عرض کیا کہ آپس میں سلام کرنا جو ہے وہ اجنبی لوگوں کے لیے بھی ہے، اور اسی خیر خواہی اور محبت کے ساتھ ہے جس خیر خواہی اور محبت و تکریم کے ساتھ اپنوں کو سلام کیا جاتا ہے، کیونکہ سلام غیریت کے دنیاوی معیارات کو یا غیریت کے دنیاوی اصول کو توڑ دیتا ہے۔ پھر وہ عینیت اور اپنائیت کا وہ اصول جو بندگی پر استوار ہے، وہ دو اجنبیوں میں بھی فنکشنل رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرت میں کے نقطے کے گرد بننے والا دائرہ نہیں ہے۔ اجنبی کو سلام کر کے میں اس تک یہ بات پہنچاتا ہوں کہ مجھے تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں پہچاننا ضروری نہیں ہے، تمہارا ہونا ہی مجھ پر واجب کر دیتا ہے کہ میں تمہارے لیے سلامتی طلب بھی کروں، سلامتی کی دعا بھی کروں اور سلامتی کا ذریعہ بھی بنوں۔ اس آدمی کی سلامتی کی دعا جیسے فوراً قبول ہو گئی، جو جس پہ سلامتی بھیج رہے ہو اس کے لیے سلامتی کا ذریعہ بھی بن رہے ہو۔ تو آپ خود ذرا غور کیجئے کہ اس معاشرے سے اچھا کوئی معاشرہ ہو سکتا ہے جس کے تمام افراد اس عمرانی معاہدے یعنی سوشل کانٹریکٹ پر کاربند ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا ذریعہ بنیں گے۔ اور سلام ظاہر ہے یہی کہ دوسرے کے لیے سلامتی کا ذریعہ بننا، اور اپنی اس ذمہ داری کو نہ صرف یہ کہ سلام کرتے ہوئے یاد رکھنا، بلکہ جس کو سلام کر رہے ہیں اس تک بھی یہ بات پہنچانا کہ میں اس بنیادی فریضے سے غافل نہیں ہوں۔ اور پھر سلامتی بھی، یعنی یہ سلام جس سلامتی کو دوسروں کے لیے مانگتا ہے، چاہتا ہے، وہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے، یہاں کا آرام، راحت، حفاظت، عافیت نہیں ہے، مطلب یہ شامل ہے اس میں، لیکن یہاں تک محدود نہیں ہے وہ سلامتی۔ سلام کرنا گویا احسان کرنا ہے، اور سلام کا جواب دینا ایک تو احسان مندی کا اظہار ہے، اور دوسرے اس احسان کے اجر کی بشارت ہے کہ اللہ تمہارے لیے تمہارے اس احسان کا بہترین بدل دے گا۔ تو آپ سے دیکھا نا، سلام کرنا واجب نہیں ہے، لیکن سلام کوئی کرے تو جواب دینا واجب ہے۔ تو احسان کرنا واجب نہیں ہے، لیکن احسان ہو جائے تو پھر اس کا تشکر واجب ہے۔ مطلب اس پہلو سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں مراد یہ ہے، ویسے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سپورٹ اس بات کی بھی ہے۔ تو اسی لیے سلام کو، السلام علیکم کو رحمت اللہ پر تمام کرنا بہتر ہے، تاکہ جواب دینے والا برکاتہ کا اضافہ کر کے اپنی احسان مندی ظاہر کر سکے، اور سلام کرنے والے کو یہ باور کروا سکے کہ میں تمہارا زیادہ خیر خواہ ہوں۔
احسان مند آدمی، ظاہر ہے ہماری زندگی میں احسان کرنے اور احسان لینے کے بے شمار تجربات ہوتے ہیں، تو ہم گویا اس سے عملاً اور حالاً مانوس ہیں اس بات سے کہ احسان جو ہے وہ زیادہ کر کے اتارا جاتا ہے، یعنی 5 درجے کے احسان کو 5 درجے کے دوسرے عمل سے بدلا نہیں جا سکتا، اتارا نہیں جا سکتا۔ ہماری جیسے نفسیات یہ ہے کہ 5 درجے کے احسان کو ہم 8-10 درجے کے احسان سے وہ کریں، مطلب اتارنے کی کوشش کریں۔ اور اتارنا یہاں بوجھ اتارنے کی طرح نہیں ہے، یہ اتارنا جیسے ایک ہی کفیل کے زیر کفالت رہنے والے 2 بھائیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ ایک بھائی نے ایک حسن سلوک کیا، دوسرے بھائی نے 2 حسن سلوک کر دیے۔ تو یہاں اتارنے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جیسے میں اب تمہارا احسان میں نے اتار دیا، اب دفع ہو جاؤ۔ تو احسان مند آدمی اپنے محسن کا احسان اگر 1000 بار ہزاروں گنا کر کے بھی اتارے تو بھی اسے اپنا محسن ہی سمجھتا اور مانتا ہے، اس کے سامنے ہمیشہ احسان مند ہونے کی ممنونیت کا جذبہ رکھتا ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ حسن معاشرت جنتی معاشرت کا ابتدائیہ اور دیباچہ ہے کہ آدمی فرد رہے اللہ کی حضوری میں رہتے ہوئے جنت کا نمونہ بنانے میں، اور معاشرت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جنت کا پورا اجتماعی ماحول اپنی قوت اپنی طاقت کے مطابق یہاں جیسے اس کی ایک تمہید اسی دکھا دے، تاکہ اللہ یہ فرمائے کہ ہاں اس میں جنت کی کشش تھی، اسی لیے اس نے جنت کو اس کے دونوں طرح کی برکتوں کے ساتھ دنیا میں بھی گویا حاضر رکھا۔ اس نے اپنے جہاں سے نکالا گیا تھا اسے ہمیشہ یاد رکھا اور ہر جگہ کو اسے یاد رکھنے والی جگہ بنایا، اسے یاد رکھوانے والی جگہ بنایا۔ تو اب ذرا غور کیجئے، تصور کیجئے کہ وہ زندگی یعنی جنت کی زندگی جہاں سب ایک دوسرے کے محسن بھی ہوں گے اور احسان مند بھی، اس نمونے پہ یہاں معاشرت بنے گی کہ ہر آدمی بیک وقت محسن بھی ہو اور احسان مند بھی۔ تو سلام زندگی کے اس آئیڈیل کو عمل میں لانے کا سب سے فطری، سب سے سہل، سب سے مؤثر، سب سے جامع اور سب سے ٹھوس ذریعہ ہے۔ اس کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ، اس کی معنویت کے ساتھ رواج دیا جائے تو ایک دیکھو کہ پھر ایک جنتی معاشرت وجود میں آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ اب آپ خود سوچئے کہ سلامتی، رحمت اور برکت کی دعا دینے والے اور ان نعمتوں کی نوید سنانے والے ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی برا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی برا سوچ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی برا چاہ سکتے ہیں۔ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم پورا کیجئے اور پھر اور اس عمل کو، سلام کو پھیلانے کے عمل کو ایسا سمجھیں کہ یہ میں معاشرے کو اس کی اصل پر لانے کی انقلابی جد و جہد کر رہا ہوں۔ یہ ایک انقلابی جذبے سے کیا جانے والا کام ہے، اور آج کے حالات میں تو یوں لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے والے گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی طرح ہیں۔ اور ویسے بھی مطلب احیاء سنت کی کوشش بھی جہاد ہی تو ہے نا، ایک ناموافق ماحول میں احیاء سنت کی کوشش۔ تو اب کبھی موقع ملا اور دل تو چاہ رہا ہے، کبھی موقع ملا، آج وقت نہیں ہے لیکن
آئندہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو سلام کے جو 3 اجزاء ہیں، یعنی سلامتی، رحمت اور برکت، اس کو تفصیل سے اپنے بس پر دیکھنے کی کوشش کریں گے۔